شعیب شاہین صاحب، اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چلیں چیئرمین پی ٹی آئی صاحب پر تو 200 کیسز ہیں اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن جو بیچارہ عام پاکستانی ہے جو اس وقت جیلوں میں گل سڑ رہا ہے، ان کی بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی دادرسی کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اتنا وقت پڑا ہوا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو کیسے ان کیسز سے نکالا جائے۔ وکیل تو زیادہ تر ادھر اپنی انرجیز ایگزاسٹ کر رہے ہیں یا جن کو وہ جانتے ہیں چلو ان کو پرسو کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا پتہ ہی کوئی نہیں اور وہ مفت میں ہی پولیس نے اپنی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جو نظام انصاف ہے اس کی خرابیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ ہمارا جو گورننگ سسٹم ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پولیس اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ادارے اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ادارے اگر ہاتھ باندھ کے حکومت کے سامنے کھڑے ہیں جو حکم میرے آقا، یعنی اگر ایک سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر اگر 200 کے قریب مقدمات جھوٹے بن سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کے اوپر کیوں نہیں بنیں گے؟ عام آدمی کو اٹھا کے کیوں نہیں لے جائیں گے؟ اور آج آپ کے سامنے ہی ہے، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں۔ جو یہاں کا ہمارا اسلام آباد کا ایم این اے ہے علی اوان، اس کے سگے بھائی کو جو اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو، اس کی بیوی کو، اس کی 4 بیٹیوں کو، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ بیوی بچوں کا کیا مذاق ہے؟ یہ مطلب ہے یہ ہم نے ماشاء اللہ کے زمانے میں نہیں دیکھا۔ ہم تحریک چلانے والوں میں تھے مشرف کے خلاف، ہم نے آزاد عدلیہ کی تحریک چلائی آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی کے لیے۔ اس زمانے میں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ طرز عمل کیا ہم اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر پائیں گے؟ کیا ہمارے ملک کے ادارے صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یہی ان کا کام ہے؟ یہ ملک کو سنوارنا سدھارنا ان کا کام نہیں ہے؟ یا پولیٹیکل ایلیٹس کو خوش کرنے کے لیے ان کا کام رہ گیا ہے؟ یہ جب تک ہم بحیثیت قوم، بحیثیت لوگ، بحیثیت ادارے ہم اپنے ملک کا نہیں سوچیں گے۔ یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں بھائی، ہمارے اپنے ملک کی عوام ہے، ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے، ہمارے اپنے ملک کی پولیس ہے، سارے اپنے ادارے ہیں۔ اب اگر قانون کے دائرے میں رہ کے جس کا جو رول ہے وہ اگر صحیح ادا نہیں کرے گا تو یہ تباہی ہے نا ہمارے ملک کی۔ ہم جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا، جس ملک میں قانون اور انصاف نہیں ہوتا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا لیں، آج اپنے ارد گرد اٹھا لیں، جتنے وسائل بھی ہوں۔ مجھے بتائیں آج آپ کے ہاں قانون رول آف لاء کی حکمرانی نہ ہو تو کون اپنے پیسے، اپنا پاکستانی بھی کون لے کر کے یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ برین ڈرین آپ کا 1 سال میں 10 لاکھ ہمارا پڑھا لکھا بچہ یہاں سے چلا گیا، اور $7 ارب کا نقصان ایکسپورٹس اور فورن ریمیٹنسز اس میں ہو گیا۔ اوورسیز کا آپ نے رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا، پارلیمان انگوٹھا چھاپ بیٹھی ہوئی ہے، 8 قوانین پاس کیے ہیں صرف اور صرف اپنے لوگوں کے، اپنے آقاؤں کے بینیفٹ کے لیے۔ آپ نیب لا اٹھا لیں، ابھی ان کا نیب کا آرڈیننس اٹھا لیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اٹھا لیں، آپ ان کا یعنی جو بھی کیس ہے، اس اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا، ای سی ایل سے اپنے نام نکال دیے، جو بھی قانون سازی کی ہے صرف اپنے مفادات کے کی ہے، پرسن سپیسیفک بھی ہے، اس کا عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ طرز عمل اگر ہم لے کے پھر بھی چل رہے ہیں، آج بھی ہم بضد ہیں، اسی طرح ملک کو چلائیں گے اور $1 بلین اب بھی ملنے والا ہے، ہم چھلانگیں مار رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہو گیا۔ بھائی ملک اگر 2 مہینے 4 مہینے کے لیے ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، آپ نے آگے سوچنا ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ یہ فارن ریزرو نہیں ہوں گے، آپ $24 بلین سے اٹھا کر کے آپ $4 بلین پہ اگر آگے ہیں، اور آج بھی آپ کے پاس جو سچویشن ہے وہ اس سے بدتر اور کیا ہوگی؟ اور اس کے باوجود افسوس اس پہ نہیں ہے جو کچھ ہو گیا، افسوس اس پہ ہے کہ ہماری ابھی بھی جو تھنکنگ ہے، جو تھاٹس ہیں۔ مجھے بتائیں بغیر کسی آرڈر کے، پیمرا کے آرڈر کے بغیر آج آپ خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے پورے میڈیا میں، ان کی تصویر نہیں چلا سکتے پورے میڈیا میں، آج آپ ان کی کوئی نیوز نہیں چلا سکتے۔ یہ آپ کا آزاد میڈیا ہے، یہ آپ کے بنیادی حقوق کی بحالی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اگر ہم ملک کو آگے یہ سوچیں کہ بے یقینی کیفیت ختم ہو جائے گی، جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول نہیں لیں گے، سب کو برابر کے مواقع نہیں دیں گے، تب تک آپ یہ توقع رکھیں کہ اگلی جو حکومت آئے گی کہ وہ ٹرو سینس میں، اب اس وقت جو افراتفری ہے، لوگوں کے جو ڈپریشن ہے، لوگوں کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آگے ملک کا کیا بنے گا، اور بلکہ لوگ ابھی تک اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس سال الیکشن بھی ہوگا یا نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کدھر گیا آئین، کدھر گیا ہمارا قانون؟ تو اس پہ
آپ نے، میں نے، قوم کے ہر فرد نے آواز بھی اٹھانی ہے، اپنا رول بھی اچھا ادا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل پاکستان کا دے سکیں۔ یہ 25 کروڑ عوام، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے۔ ہم نے تو کہیں باہر نہیں جانا شعیب شاہین صاحب، ہم نے تو یہ تو نہیں کہ اقتدار مل گیا تو یہاں پہ ہیں، اقتدار نہ رہا تو باہر چلے گئے، مطلب یہ ہمارا ملک ہے۔ وہ تو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں نا، باہر سے آتے ہیں اقتدار حاصل کر لیں۔ میرے ساتھ پی ایم ایل این کا ایک لیڈر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ضرور آئیں گے جب انہوں نے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا ہوگا، ان کے اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ پھر یہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، صرف اقتدار سنبھالنے کے لیے یہاں آتے ہیں، زندگی ادھر گزارنی ہے، کاروبار باہر کرنا ہے، رہائش باہر رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا بزنس، ہر طرح کی لائف اور علاج سب کچھ وہاں ہونا ہے، صرف یہاں اقتدار کے لیے، کیونکہ ہم یہاں غلام قوم ہیں۔ ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے فیصلے بھی آپ کے یا لندن میں ہوں گے یا آپ کے فیصلے دبئی میں ہوں گے اور ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے اور قوم کو اٹھنا پڑے گا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ قمر چیمہ صاحب، آپ نے شعیب شاہین صاحب کی گفتگو سنی، اب یہ بتائیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنلی اب اس وقت فائز ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور تو ختم ہو گیا، اب جب اگست میں یہ موجودہ وفاقی حکومت اپنا ٹینیور ختم کر کے اگر بالفرض وقت پر چلی بھی جاتی ہے، تو یہ بتائیے کہ اگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنا آئینی مدت پوری کر کے الیکشن کروا کے چلی جائے گی یا سال 2 سال کے لیے موجود رہے گی؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال عوام میں اور خاص طور پہ انویسٹرز میں پائی جا رہی ہے، آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر تو سسٹم پہ چھوڑا جائے تو سسٹم تو شاید اس کو پرولونگ کر لے، تاکہ جب تک جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے اس کو اپنے حق میں نہ کر لے۔ لیکن کیونکہ انٹرنیشنل پریشر، آئی ایم ایف اور جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل حکومتیں جو ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہماری تو ڈیلی بیسس پہ ڈیپینڈنس ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر۔ سو پاکستان جو ہے وہ لانگ ٹرم پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ جو لانگ ٹرم جو گیپ ہے پولیٹیکل کلاس کا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سو ایک ایسی حکومت چاہیے جس کی عوام میں جڑیں ہوں، جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہو اور وہ آرگینک طریقے سے پاور میں آئے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ہوگا تو تبھی جا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے اور تبھی جا کے پاکستان جو ہے وہ ٹھیک راستے پہ بھی چل سکتا ہے۔ لیکن موجودہ سیاسی حالات کی تناظر میں یہ جو دیکھا نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی آرگینک نظام، آرگینک پولیٹیکل پارٹی پاور میں آئے گی۔ اس میں لگتا ہے چیزیں مینج ہوں گی جس طرح پہلے مینج ہوتی رہی ہیں۔ میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر جس طرح پی ٹی آئی نے کے حق میں سارا کچھ مینج ہوا، ابھی شاید اس سیاسی ٹولے کے حق میں سارا کچھ مینج ہوگا۔ سو یہ جو حکومت ہے، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہی سیٹ اپ دوبارہ آئے گا، اور جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جو دیوار پہ نظر آ رہا ہے، وہ تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا مستقبل فی الحال کوئی نہیں ہے۔ جی اچھا، یہ پنسوٹا صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، یو ور شیئرنگ یور ٹیک، پلیز گو ہیڈ۔ میرا دیکھیں اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ کے ڈیسیجن کے بعد اگر آپ دیکھیں جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، ہمارے آئین کے کچھ کنفائنز ہیں، جس میں آرٹیکل 10A بھی موجود ہے، جس میں ہر ٹرائل کو چلانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ کرمنل ٹرائلز تو بالخصوص بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ نے اس طرح چلانا ہے جو طریقہ کار جیسے اس کو ہش ہش کر کے اٹ ہیز بین انڈر دا کارپیٹ، ہشڈ انڈر دا کارپیٹ، اور وداؤٹ ہیئرنگ دی ادر سائڈ، اتنے سینئر وکیل ان کو آپ نے سنا نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے اس کی منشا بھی یہ تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک موقع دیا تھا نیچے عدالت کو کہ وہ اپنے رانگ کو ریمیڈی کر لیں، بیکاز اس کیس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لمیٹیشن سے بھی بیونڈ ہے، and it has been instituted by a person who's not authorized۔ ان دونوں چیزوں کو انہوں نے موقع دیا نیچے رانگ کرنے کا۔ میں ایک اس کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ شعیب صاحب ایک اینگل ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے کہ انہوں نے before he could pass a decision انہوں نے ان کو موقع دیا۔ اس جج نے اس سے بھی پہلا جو فیصلہ تھا اس سے بھی زیادہ غلط طریقے سے اس کو آگے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اب ہماری ٹریننگ ایز یہ اسٹوڈنٹس آف لا کے ہم بڑی احتیاط برتتے ہیں کسی ٹرائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پاکستان کے جو رویے ہیں عدالتوں کے ود
any ex prime minister या any politician इस रवैये को करेक्ट करना है। आप चाहे वो, मैं देखें, मैं इस वक्त बड़ी इंडिपेंडेंट आपको ओपिनियन दूंगा कि नवाज शरीफ हो, इमरान या जो भी आप ऑफकोर्स जो नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते, एनीबडी, उन सब लोगों को अगर आप देखें तो जो ट्रायल कंडक्ट करने का इस वक्त तरीक़ाकार है, इसको आइन के मुताबिक करना होगा। पॉलिटिकल आदमी के पास 2.5 से 3 लाख वोट है या जितना भी वोट है उसकी कंस्टिट्यूएंसी में, उसको आप ट्रायल ऐसे करते हैं जैसे खुदा ना खास्ता वो कोई साइकिल चोर है या कोई है। आपने कानून के तकाजे पूरे करने हैं। अगर आप ये तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, जहां पर वो गलत भी है, इस चीज का बेनिफिट लेती रहेगी कि जी हमारा तो ट्रायल ठीक नहीं हुआ। हो गई। तो ये एक जैसे आपने शुरू में एक बात की थी, मैं उससे मुत्तफिक हूं, एक केस बनाएं, जो भी बनाना है उसको प्रॉपरली कानून के मुताबिक आप डिसाइड करें। अब अगर आप इस तरह की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करते रहेंगे तो ये तो कल को स्टैंड नहीं करेगी सुपीरियर कोर्ट्स में, ना हाई कोर्ट इसको मानेगा ना सुप्रीम कोर्ट। ये बात पंसोटा साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें 2 चीजें जरा थोड़ी सी, बल्कि 3 चीजें इनफैक्ट अजीब हैं। एक तो ये कि जाहिर है जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वर्बली कहा कि ये जो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि बाद अज़ां फैसला आया कि नहीं इसको ट्रायल कोर्ट में भेजा जा रहा है, उसके बाद फिर निचली कोर्ट में ही दोबारा उन्हीं जज साहब के पास चला जाता है ट्रायल कोर्ट में, जिन्होंने एक फैसला दे दिया था जिसको चैलेंज किया गया था। और तीसरी अब इसमें यह भी कि 3 दिन के अंदर अंदर फटाफट इसको वो कर दिया जाता है। और ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से वो आया था कि मैं मंडे को पेश हो जाऊंगा, कि आज गालिबन तबीयत नासाज थी तो उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पर, अब जाहिर है जब तक कॉपी नहीं मिलेगी फैसले की तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता फैसला, तो और सुप्रीम कोर्ट अगर ले ले इस पे उनकी पिटिशन सुन ले तो सुन ले, तो आपको लग रहा है कि खान साहब को इस केस में नाअहली की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग किया जा रहा है, वो हो सकते हैं नाअहल इसमें? मैं समझता हूँ जी अगर नाअहली हो भी जाए तो ये स्टैंड नहीं करेगी, बिकॉज ये केस एक जिसे कहते हैं ना सिरे से इस केस के अंदर कुछ नहीं है, और ये केस टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी और लीगल ग्राउंड्स पर भी इट्स अ फ्रिवलेस केस। लेकिन जो आपने बात की अनाउंसमेंट की, देखें अगर आपने एक पिटिशन एक्सेप्ट करनी है तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है, या आप एक्सेप्ट करके उसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ करते हैं, या अलाउ करके आप ये भी कर सकते हैं कि मैं रिमांड कर दूं। अब ये इस पर 2 डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। अच्छा। या आप डिसमिस करते हैं कि पिटिशन उड़ा दें। अब चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि मैंने अलाउ किया, अब उसमें एक इबाम था। मेरा जाती व्यू में जो हमारी ट्रेनिंग है एज लॉयर्स वो ये है सीनियर्स की तरफ से कि जब तक एक तफसीली फैसला या फैसला इन राइटिंग ना आ जाए तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर किसी किस्म की अनाउंसमेंट दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसके ऊपर एक व्यू आ गया। अनाउंसमेंट जब होती है या एक्सेप्टेंस होती है उसका बाय एंड लार्ज मतलब यही होता है कि पिटिशन अलाउ हो गई। लेकिन स्टिल ही इज द ऑनरेबल जज, उन्होंने डिसीजन लेना है। अगर उन्होंने ये कहा कि मैंने रिमांड किया तो वो भी अलाउ करके रिमांड करेंगे ना जी, या किसी भी सिचुएशन में पिटिशन को पार्टली एक्सेप्ट करेंगे। पार्टली एक्सेप्ट या इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। सो वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या नीचे वाली अदालत हो, मेरा ख्याल अगर वेट कर लिया जाए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जजेस भी बच सकते हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सी से हम वकला भी बच सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे जो भी क्लाइंट है वो भी बच सकते हैं। अब तो वेट करने का कोई गुंजाइश रही नहीं ना गई पंसोटा साहब, अब तो मतलब 179 केसेस तो और मौजूद है ना जी, उसमें अल्लाह करे हम वेट कर लें। अब एक में अगर ऐसे हो गया, लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि उस जज के ऊपर इनकी एलिगेशन ऑफ बायस भी है और बहुत कुछ है। कानून के तकाजे पूरे करने के लिए मुनासिब होता कि किसी डिफरेंट जज के आगे उसको फिक्स कर दिया जाता, लेकिन यस फेयर ट्रायल देने के लिए आर्टिकल 10A को आपने मद्देनजर रखे बगैर नहीं डिसाइड करना। बिल्कुल सही।